بھارتی نشریاتی ادارے انڈیا ٹوڈے کے مطابق سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی CIA کا عملہ ٹینو کو رات 11 بجے کے قریب اپنی گاڑی میں کپورتھلا جیل سے مانسا لے جا رہا تھا جب ملزم موقع پا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے انڈین مشہور گلوکار سدھو موسیوالا کی۔ دیپک گینگسٹر لانس بشنوئی کا قریبی ساتھی ہے جو سدھو موسیوالے کے قتل کا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے۔ دیپک کا نام اس چارج شیٹ میں شامل تھا جس میں 15 ایسے لوگوں کی فہرست تھی جو شوٹر، ماسٹر مائنڈ اور قتل میں ملوث تھے۔ اس کو دہلی پولیس پروٹیکشن وارنٹ پر پنجاب لائی تھی، جبکہ ہفتے کی رات وہ چوتھی بار پولیس کی حراست سے فرار ہوا ہے۔ اس سے قبل دیپک 2017 میں امبالہ کے سینٹرل جیل سے قید تھا، جہاں اس نے پولیس کی آنکھوں میں پیپر اسپرے ڈال کر فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ دیپک اس کے بعد اس وقت فرار ہونے میں کامیاب ہوا جب اسے طبی معائنے کے لیے اسپتال لایا تھا۔ سیکیورٹی کے حکام کے مطابق انہوں نے دیپک کی تلاش شروع کر دی ہے۔ حکام کے مطابق اس ملزم کی لوگوں کو قتل کی ویڈیو دکھا کر خوف زدہ کرنے کی تاریخ ہے۔ خیال ہے کہ سدھو موسیوالا کو رواں برس 29 مئی کو پنجاب کے ضلع منسا میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر کر فائرنگ کی گئی تھی۔ سدھو موسیوالا کو اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب ان کو حکومت کی طرف سے دی گئی سیکیورٹی میں کمی کر دی گئی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ سفر کرنے والے ان کے کزن اور دوست بھی اس حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ سدھو موسیوالا ایک بہت مشہور انڈین گلوکار ہے جس کے ملینوں میں سبسکرائبر بھی ہیں، فالوورز بھی ہیں اور اس کو مداح پسند بھی کرتے ہیں۔ بھارت کے مشہور پنجابی گلوکار سدھو موسیوالا کے قتل کے الزام میں جو ملزم دیپک ٹینو پولیس حراست سے فرار ہوا ہے، اس سے سدھو موسیوالا کے جو فالوورز ہیں اور جو ان کے ملینوں میں جو سبسکرائبر ہیں ان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اور بھارت سے کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ سدھو موسیوالے کا جو قتل ہے وہ بھارتی میڈیا کے مطابق ایک سازش کے تحت کیا گیا تھا۔ پولیس اب تک کوئی ٹھوس ثبوت حاصل نہیں کر سکی ہے، لیکن اس کے لیے اب تک جو بھی گرفتاری ہوئی ہے وہ کوئی حتمی شکل بھارتی پولیس نے نہیں دی ہے، اور جو یہ اہم ملزم گرفتار ہوا تھا یہ بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس سے پولیس کی جانب کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔